اب اپنا یہ کھیل بند کرو کہ تم میرے خیر خواہ ہو اور ہمدرد ہو یا دوسروں کے مقابلے میں کوئی شریف اور مہذب آدمی ہو۔ میرا خیال ہے کہ تم زیادہ نمک حرام ہو۔ اسی وقت فلم شروع ہو گئی۔ معلوم نہیں وہ کون لڑکی تھی۔ منظر اسی جگہ کا تھا جہاں میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ لڑکی فرش پر گمسم بیٹھی ہوئی تھی۔ سراج نے کمنٹری کرتے ہوئے بتایا کہ یہ لڑکی ایک کالج میں لیکچرار ہے اور اس نے ہمارے لیے کام کیا تھا، لیکن بعد میں جب اس کے پاس کافی پیسہ جمع ہو گیا تو یہ غائب ہو گئی۔ ہم نے اسے تلاش کر لیا، اسے دوبارہ کام پر لگا دیا گیا اور پھر 6 مہینے تک یہ ٹھیک رہی۔ پھر اس کی آنکھ کسی کیپٹن میجر سے لڑ گئی اور اس پر حب الوطنی کا دورہ پڑا۔ اس کے ضمیر میں فرض شناسی کے جراثیم داخل ہو گئے اور اس نے اپنے یار سے مل کر ایسا چکر چلایا کہ ہمارے بہت سے آدمی پکڑے گئے، کئی جگہ کامیاب چھاپے پڑنے سے لاکھوں کا نقصان ہوا اور وہ راستے بند ہو گئے جن پر ہمارا مال جاتا تھا۔ نئے راستے اور نئے آدمی تلاش کرنے میں بہت پریشانی اٹھانا پڑی۔ پھر اس نے سارے جرائم کا اعتراف کر لیا۔ یہ فلم اس لڑکی سے اعتراف جرم حاصل کرنے کی لرزہ خیز کہانی تھی۔ اس پر روایتی طریقے کے مطابق تشدد کیا گیا تھا، اس کے نازک جسم پر کوڑے برسائے گئے تھے اور جلتے ہوئے سگریٹ لگائے گئے تھے۔ اس کی لرزہ خیز چیخوں کی آواز پروجیکٹر سے منسلک سپیکرز پر مسلسل سنائی دیتی رہی۔ ان کو کسی ماہر کیمرہ مین کی خدمات بھی حاصل ہوں گی، ورنہ یہ منظر اتنی بے رحم تفصیلات کے ساتھ دکھایا نہ جا سکتا۔ میری آنکھیں اس اجنبی لڑکی پر ہونے والے ظلم کو دیکھ رہی تھی، مگر میرے تصور میں رابعہ تھی۔ وہ چند ساکت عکس تھے جو میں نے فلم سے پہلے دیکھے تھے۔ اگر شکاری یہ چاہتے تھے کہ اس فلم کو دیکھتے ہوئے میں چشم تصور سے اس بدبخت اور مظلوم لڑکی کی جگہ رابعہ کو دیکھوں تو وہ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب رہے تھے۔ میں نے دل کو کئی طرح سے قائل کیا۔ میں نے فرض کیا کہ یہ سب حقیقت نہیں ہے، یہ لڑکی کوئی پیشہ ور ایکٹریس یا کوئی معمولی سی فلم اداکارہ ہوگی جسے بھاری معاوضہ دے کر اس قسم کی شوٹنگ کے لیے رضامند کر لیا گیا ہوگا۔ اگر کوئی لڑکی تن کی اور ریانی کر لے تو باقی کام ہدایت کار اور کیمرہ مین کر لیتے ہیں۔ کس سین کو کس زاویے سے لیا جائے، کس طرح پیش کیا جائے کہ اس کا تاثر حقیقی اور زیادہ دل گداز لگے، اور کس طرح کیمرے کی آنکھ کے منظر کو یوں فلمایا جائے کہ دیکھنے والے کو سب اپنے سامنے ہوتا ہوا محسوس ہو۔ بلا شبہ غیر ملکی فلموں میں تشدد کے ایسے مناظر عام ہوتے ہیں اور وہاں ایکٹر بھی پیسہ لے کر سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، مگر اب مغرب کی ہر مہذب بے راہ روی ہمارے معاشرے میں بھی سرایت کرنے لگی ہے اور پیسہ تو سب کچھ خریدتا ہی آیا ہے۔ کیا عورت کی شرم و حیا اور کیا اس کی آبرو؟ اس خیال نے مجھے قائل کر لیا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ صرف ایک فلم ہے۔ یہ اداکارہ یا فاحشہ آج بھی کہیں موجود ہوگی اور اس کے بعد بھی نہ جانے کتنے فلمی ڈراموں میں بے حیائی کے مظاہرے کر چکی ہوگی۔ یہ اداکاری ہرگز نہیں تھی۔ اداکاری کا شمار تو فنون لطیفہ میں ہوتا ہے۔ اس لڑکی پر جو تشدد کیا جا رہا تھا وہ غیر حقیقی تھا اور وہ اس طرح چیخ چلا رہی تھی اور یوں تڑپ رہی تھی جیسے سچ مچ اس کے لیے یہ اذیت ناقابل برداشت ہے۔ میرے خیال کے مطابق یہ چیخو پکار بھی صوتی تاثرات دینے والوں کا کارنامہ تھی جن کے پاس ہر قسم کی آوازیں بھرنے کے لیے ریکارڈ ہوتے ہیں۔ ان سب دلائل کے باوجود میرے ذہن سے وہ نقش نہ نکلا تھا جو رابعہ کی ناقابل بیان حد تک شرمناک تصاویر دیکھ کر قائم ہوا تھا، اور میرے لیے یہ اذیت انتہائی باعث ملال بھی تھی۔ نہ جانے اس قسم کی تصویر کشی کے لیے ان بے رحموں نے رابعہ پر کیا مشق ستم کی ہوگی۔ شاید اسے بھی یہ تصویر دکھائی گئی ہوں اور اس وقت وہ ہوش میں ہوگی تو اس کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ محسن اور ٹیڈی نے بھی رابعہ کو اس حال میں دیکھا ہوگا۔ اف میرے خدا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ذلت اور رسوائی کے احساس سے نجات پانے کے لیے رابعہ خودکشی کر لے۔ ہر لڑکی اگر حساس ہوگی تو اپنی یہ نمائش دیکھنے کے لیے اور دیکھنے والوں کی نظروں کا سامنا کرنے کے لیے زندہ رہنا پسند نہیں کرے گی۔ محسن اور ٹیڈی نے سمجھ لیا ہوگا کہ رابعہ کو مجبور کیا گیا ہوگا اور مجبور کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ خدا کے لیے حوصلہ مت ہارنا رابعہ، تم ہم سب کی نظروں میں فرشتوں کی طرح معصوم رہو گی۔ یہ سب تو جنگ میں ہوتا ہی ہے، دشمن کوئی رعایت نہیں کرتا اور کسی ظلم کو غیر اخلاقی، غیر انسانی یا ناجائز نہیں سمجھتا۔ اچانک فلم کا منظر بدل گیا۔ آخری سین وہ تھا جب بے ہوش ہو جانے والی لڑکی کو 2 آدمی اٹھا کر لے گئے تھے۔ یہ دونوں اس وقت میرے دائیں بائیں تیار کھڑے ہوئے تھے۔ نہ جانے کیوں میرا یقین متزلزل ہونے لگا کہ یہ فلم تھی جس کے سارے مناظر غیر حقیقی تھے۔
جس طرح وہ لڑکی لے جائی گئی تھی وہ منظر حقیقی تھا۔ اتنی اچھی اداکاری اس لڑکی نے کیسے کی؟ اگر وہ واقعی ایسی اداکاری کر سکتی تو یقیناً فلمی دنیا میں صف اول کی اداکارہ شمار ہوتی، کیونکہ جہاں تک ظاہری حسن و شباب کا تعلق تھا وہ بہت سی نامور اداکاراؤں کے مقابلے میں 1000 درجہ بہتر تھی۔ پھر اس کے چہرے پر پیشہ ور خصوصاً اس قسم کے رسوا کن کردار کرنے والی اداکارہ والی کوئی بات نہیں تھی۔ اگر وہ پیسے کی خاطر اس قسم کی فلمیں بنوانے والی ہوتی تو اس کی صورت پر پھٹکار برستی اور اس کے انداز و اطوار میں اس کے سارے گناہ آلود ماضی کی جھلک ہوتی، لیکن وہ تو عام سی لڑکی تھی۔ ایک اور بات یہ تھی کہ اس لڑکی سے جتنے سوال جواب کیے جا رہے تھے وہ بھی میں نے سنے تھے۔ سوال کرنے والے سامنے نہیں تھے مگر ان کی آواز کو میں نے شناخت کر لیا تھا۔ ایک آواز استاد پیڈرو کی تھی اور دوسری ایس پی سراج کی۔ میرا دل لرزنے اور کانپنے لگا۔ اگلے منظر میں وہ لڑکی اس کمرے میں تھی جس میں مجھے رکھا گیا تھا، اور شاید وہ سب کمرے ایک جیسے تھے جن میں ہم سب اسیر تھے۔ اس کے ساتھ یہی دونوں گونگے کمانڈوز تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس فلم میں بھی ان کا کردار خاموش تھا، وہ ایک لفظ نہیں بولے تھے، وہ تعمیل حکم کرتے تھے یا کراتے تھے۔ کمرے میں لڑکی کے ساتھ وہی دونوں موجود تھے اور معلوم نہیں کیا کرنے والے تھے کہ لڑکی حد درجہ سہمی ہوئی تھی۔ اب مجھے یقین آنے لگا کہ یہ اداکاری نہیں، وہ لڑکی کوئی ایکٹریس نہیں تھی، جو کچھ اس پر بیتی تھی حقیقت تھی، اور میں اس ظلم کو کھلی آنکھوں سے دیکھنے پر مجبور تھا۔ سراج کے کمرے میں آتے ہی لڑکی نے چیخ ماری۔ سراج کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا۔ جب کیمرے نے سامنے سے فوکس کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ ڈبہ ایک چوہے دان تھا۔ اس کے سامنے کھل جانے والا حصہ تاروں کی جالی کا بنا ہوا تھا۔ کیمرے نے اس کو بہت قریب سے دکھایا تو مجھے اس میں چھوٹے چھوٹے چوہے اچھلتے اور انتہائی اضطراب کے عالم میں جالی سے سر ٹکراتے دکھائی دیے۔ میں سمجھ گیا کہ اب کیا ہوگا۔ اس کا مجھے تجربہ نہیں تھا، لیکن میں نے سنا تھا کہ پولیس کے پاس یہ بھی تشدد کا ایک مؤثر اور کامیاب طریقہ ہے، اور اس طریقے کو استعمال کرنے کے بعد عام طور پر سچ کو چھپانے کا حوصلہ نہیں رہتا۔ یہ سب چوہے گوشت خور تھے۔ عورت تو خیر نارمل چوہا یا کاکروچ دیکھ کر ہی دہشت زدہ ہو جاتی ہے، مرد بھی ان چوہوں کی آدم خوری اور خون آشامی سے پناہ مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ مجھے وہ وقت یاد آیا جب غالب کے آبائی گھر میں ایک چوہے کے آ جانے سے نازو جیسی بہادر لڑکی اور رابعہ جیسی باہمت لڑکی کا کیا حال ہوا تھا۔ ان دونوں گونگے کمانڈوز نے لڑکی کو بے بس کر دیا اور سراج نے اپنے شیطانی کہکہوں کے ساتھ اسے چوہوں سے ڈرانا شروع کیا۔ گونگے کمانڈوز نے لڑکی کے ہاتھ پیچھے باندھے اور اسے چھوڑ دیا۔ وہ بری طرح اچھلنے لگی۔ چوہے اس کے سارے جسم پر دوڑ رہے تھے مگر ان کے لیے باہر نکلنے کے سارے راستے بند کر دیے گئے تھے۔ وہ جسم سے چپکے ہوئے کپڑوں کے اندر قید تھے۔ لڑکی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، چنانچہ وہ پاگلوں کی طرح دانتوں سے رسی کی گرہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے دانت صرف آستینوں کی گرہ تک پہنچے لیکن وہ انہیں بھی نہ کھول سکی۔ قمیص کے نچلے حصے اور شلوار کے پائنچوں تک اس کے دانت کی رسائی ہی نہ تھی۔ اس نے فرش پر جھک کر دوہرا ہو کے ادھر سے ادھر تڑپ کر گرتے ہوئے، کلا بازی کھا کے لوٹتے ہوئے ان موذی اور وحشی چوہوں سے نجات پانے کی بے سود کوشش جاری رکھی۔ سراج مسلسل ایک ہی سوال دہرا رہا تھا اور لڑکی کچھ نہیں سن رہی تھی۔ وہ پوری قوت سے چیخ رہی تھی۔ اس کے حلق سے خدا کے لیے، رسول کے لیے، مجھے نہیں معلوم، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے چھوڑ دو کے جملے نکلتے تھے۔ پھر وہ ایسے چیخ مارتی تھی جیسے اسے ذبح کر دیا گیا ہو۔ وہ اپنی ماں کو آوازیں دے رہی تھی، خدا کو پکار رہی تھی، ان سب کی منت سماجت کر رہی تھی، لیکن اس کی آواز بحری دیواروں سے ٹکرا کے رک رہی تھی۔ بند کرو یہ سب، میں نے اچانک چیخ کر کہا، اور کسی دیوانے کی طرح میرے ذہن میں یہ سب کچھ تباہ و برباد کر دینے کا خیال آیا۔ پروجیکٹر، سینما کا پردہ، میرے ارد گرد موجود درندے، جلاد صفت شکاری، یہ عقوبت گاہ، میں ان سب کو نیست و نابود کر دینا چاہتا تھا، لیکن وہ پہلے سے ہوشیار تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ فلم کا اثر کیا ہوگا۔ مضبوط سے مضبوط اعصاب والے کے لیے بھی یہ سب دیکھنا ناممکن تھا۔ میرے اٹھنے سے پہلے دو مضبوط ہاتھوں نے مجھے پھر بٹھا دیا۔ سراج میرے دائیں جانب تھا، اس نے اپنی کرسی کو کچھ دور کر لیا۔ بائیں طرف بیٹھا ہوا شخص بھی آگے کھسک گیا اور وہ دونوں گونگے کمانڈوز میرے دائیں بائیں آ گئے۔ انہوں نے مجھے ایک دم اٹھایا اور گھسیٹ کر اس کرسی تک لے گئے جو لوہے کی بنی ہوئی تھی اور سیمنٹ کے فرش میں نصب تھی۔
میں نے بہت ہاتھ پیر چلائے اور ان کو لاتے مارنے میں کامیاب بھی ہوا، مگر وہ پروفیشنل لوگ تھے، مجھ سے بہت زیادہ تنومند اور مار کھانا بھی جانتے تھے۔ اگر وہ چاہتے تو بندوق کا ایک کندہ مار کے مجھے ناک آؤٹ کر دیتے۔ خود گونگے کمانڈوز کے لیے میری مزاحمت کو ختم کرنا مشکل نہ تھا، مگر وہ مجھے فلم دکھانے کے لیے ہوش میں رکھنا چاہتے تھے۔ مجھے اس فولادی کرسی پر چمڑے کی پیٹیوں سے باندھ دیا گیا تو سراج اور اس کا دوسرا ساتھی اپنی کرسی پھر میرے قریب لے آئے۔ سنیما کا اسکرین نئے زاویے پر لٹکایا گیا اور اسی مناسبت سے پروجیکٹر کو شفٹ کیا گیا۔ میں نے ان کو بہت گالیاں دی اور قتل کر کے ٹکڑے کتوں کو ڈالنے کی دھمکیاں دی۔ وہ صرف مسکراتے رہے۔ وہ یہی چاہتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ بالآخر میری قوت برداشت ختم ہو جائے گی اور میرے اعصاب جواب دے جائیں گے۔ ابتدا میں رابعہ کی تصاویر دکھانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جب میں فلم دیکھوں تو مجھے اس اجنبی لڑکی کی جگہ رابعہ دکھائی دے۔ ابھی تم نے کچھ نہیں دیکھا، سراج بولا۔ ابھی تو آدھی فلم ہوئی ہے، باقی آدھی بھی دیکھو۔ میں کچھ نہیں دیکھوں گا، میں نے کہا اور آنکھیں بند کر لی، لیکن اسی وقت میرے جسم کو سچ مچ کا الیکٹرک شاک لگا۔ میں تڑپ کر اچھلا مگر اپنے بندھنوں میں کسمسا کے رہ گیا۔ میرے لب خشک ہو گئے اور سارے جسم پر پسینہ آ گیا۔ میرا دل چلتے چلتے رکا اور پھر چلنے لگا، لیکن اب اس کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دل میرے سینے کے زنداں کی دیواریں توڑ دے گا۔ یہ کرسی واقعی الیکٹرک چیئر تھی۔ انہوں نے اس میں ذرا سی دیر کے لیے کرنٹ چھوڑا تھا اور بند کر دیا تھا۔ پانی، پانی، میں نے ہانپتے ہوئے کہا۔ سراج نے کہکہا لگایا۔ فلم کے بعد پانی ملے گا، فلم نہیں دیکھو گے تو صرف الیکٹرک شاک ملیں گے۔ میں یہ سب نہیں دیکھ سکتا، میں نے کہا۔ بجلی ایک بار پھر چمکی اور اس بار یہ چمک مجھے اندھیرے میں چمکنے والی آسمانی بجلی کی طرح لگی۔ میرے دماغ میں جھکڑ چلنے لگے اور اندھیرے اجالے کی آنکھ مچولی شروع ہو گئی۔ میرا سارا جسم سن ہو گیا اور اس میں سے آگ نکلنے لگی۔ پسینہ اب پانی کی طرح بہہ رہا تھا اور میرے حلق میں کانٹے بھر گئے تھے۔ اب میں چیخ بھی نہیں سکتا تھا اور پانی بھی نہیں مانگ سکتا تھا۔ فلم دیکھو، سراج نے مجھے حکم دیا۔ اگر تم پوری فلم خاموشی سے نہیں دیکھو گے تو ہم رابعہ کو یہاں لے آئیں گے اور باقی فلم وہ بھی تمہارے ساتھ بیٹھ کر دیکھے گی۔ وہ شخص بولا جس کا مجھے ابھی تک نام معلوم نہیں تھا، لیکن میرے خیال میں وہ اس مشن کا سربراہ تھا جس کا مقصد ہمیں گرفتار کر کے لانا اور ہم سے تمام معلومات حاصل کرنا تھا۔ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تمہارے پپوٹے کاٹ دیں۔ تم پلک ہی نہ جھپکا سکو گے تو آنکھیں کیسے بند کرو گے؟ تمہاری آنکھیں ساری زندگی کھلی رہیں گی، مرنے کے بعد بھی کھلی رہیں گی۔ اور تم جانتے ہو اگر پلک ایک منٹ بھی نہ جھپکے تو آنکھ پر کیا گزرتی ہے۔ میں لمبے لمبے سانس لینے لگا اور فلم دیکھنے لگا۔ فلم کے باقی مناظر شرافت اور انسانیت کی لاش کی بے حرمتی کے مناظر تھے۔ مجموعی طور پر اس فلم کی لمبائی کیا تھی اس کا مجھے کوئی اندازہ نہ ہو سکا۔ میرے لیے وہ وقفہ صدیوں کے عذاب پر محیط تھا۔ ایک الیکٹرک کرسی پر 2 مرتبہ معمولی جھٹکے کھانے سے میری جو حالت ہوئی تھی اس کے بعد مجھ میں آنکھ بند کرنے کا حوصلہ نہ رہا تھا۔ وہ سب کچھ کر سکتے تھے۔ میں نے تشدد کے واقعات کا تذکرہ کتابوں اور رسالوں میں پڑھا تھا۔ مجرموں کے ناخن کھینچنے، دانت توڑنے اور پپوٹے کاٹنے کے واقعات نازیوں سے بھی منسوب تھے، دہشت پسندوں اور تفتیش کرنے والوں سے بھی۔ یہ سب میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا اور رابعہ کے ساتھ بھی۔ فلم کے آخری منظر میں لڑکی مر گئی تو میں نے یوں محسوس کیا جیسے میرے سینے سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ خدا نے بالآخر اس کو عذاب سے نجات دی۔ اس کے ساتھ کیا ہوا یہ سب بیان کرنا بھی ناممکن ہے اور اس کا ذکر سننا بھی، مگر میں نے تو یہ سب دیکھا تھا اور خوف میری روح کے اندر تک سما گیا تھا کہ یہی سب کچھ رابعہ کے ساتھ ہوگا اور میں دیکھوں گا، دیکھنے پر مجبور کر دیا جاؤں گا۔ میری عقل اور میرے جذبات، میرا دل اور دماغ سب ایک ہی بات کہنے لگے تھے، چھوڑ دو سکندر بخت، یہ سب کچھ چھوڑ دو جو تم کر رہے ہو، صرف رابعہ کو بچا لو، بھول جاؤ MRS کو، اپنے مشن کو، دلاور کو، اپنے باپ کے ساتھ ہونے والے ظلم کو۔ اس وطن کو بیچنے والے بہت طاقتور ہیں، تم نے دیکھا کہ انہوں نے رابعہ کے ساتھ کیا کیا۔
رابعہ کے ساتھ؟ نہیں، ابھی رابعہ کے ساتھ کچھ نہیں ہوا کیسے نہیں؟ کیا تم نے اس کی تصاویر نہیں دیکھی؟ وہ دیکھو، اس لڑکی کی لاش کو ایک ٹرک میں ڈالا جا رہا ہے، ٹرک اب روانہ ہو گیا ہے۔ اس جگہ کو تم پہچانتے ہو نا؟ یہ لاہور کی ایک سڑک ہے، اپر مال کا حصہ۔ دیکھو، انہوں نے لڑکی کی آبرو سوختہ، شکستہ اور زخم خوردہ لاش کو سڑک پر پھینک دیا ہے، اور اب دیکھو وہ ٹرک واپس آ رہا ہے۔ ٹرک اس لاش کے اوپر سے گزر گیا ہے، ٹرک دوبارہ ریورس گیئر میں آیا، پھر لاش کے اوپر سے گزرا۔ اب اسے کون پہچانے گا؟ یہ کس کی بیٹی تھی؟ کس کی بہن تھی؟ کس سے پیار کرتی تھی؟ کون تھا جس نے اسے خوابوں میں بسا رکھا تھا؟ یہ کس گھر کے آنگن کو اپنے وجود کی مہکاٹ دینا چاہتی تھی؟ کس گلشن میں پھول کھلا سکتی تھی؟ اب یہ ایک لاوارث، ناقابل شناخت لاش ہے، حشرات الارض کا رزق۔ اس کے لیے کوئی مدفن نہیں، کوئی لوہے مزار نہیں، کوئی اشکبار آنکھ نہیں۔ اس کی روح تا ابد زمین اور آسمان کے درمیان چلاتی رہے گی۔ ہے کہاں روز مکافات، اے خدائے دارو گیر؟ روز مکافات کہے سراج کے تھے، مگر ایک وقت آیا جب میں نے محسوس کیا کہ میں بھی اس کے ساتھ ہنس رہا ہوں، اسی طرح کہے لگا رہا ہوں۔ لے جاؤ اسے اور وہیں ڈال دو، سراج بولا۔ ڈاکٹر کو بلاؤ، دوسرا شخص بولا۔ اس کے دماغ پر یہ اثر عارضی ہوگا، آدمی مستقل مزاج ہے۔ وہ دونوں مجھے گھسیٹ کر لے گئے۔ میں راستے میں ان کو ماں بہن کی گالیاں دیتا رہا، ہنستا رہا اور روتا رہا۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور مجھے اندر پھینک دیا۔ میں فرش پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ ان سب مکروہ آوازوں کا شور، اس لڑکی کی جگر خراش چیخیں، سراج کی بھیانک ہنسی، سب ختم ہو گئے۔ ذہن سے سارے بے آبرو نقش محو ہو گئے۔ مجھے احساس سے پناہ مل گئی۔ جب میں پھر ہوش میں آیا تو میرا سر بھاری ہو رہا تھا۔ میں اسی زنداں کے اندھیرے میں قید تھا اور تنہا تھا۔ میرے قریب سٹول پر وہی شخص بیٹھا تھا جس کو میں نے سوال نامے کے جوابات پیش کیے تھے۔ کاپی اس کے ہاتھ میں تھی۔ ہیلو، وہ خوش دلی سے بولا۔ میں تمہارے جوابات دیکھ رہا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کاپی کے صفحات پلٹتا رہا۔ دیکھو، مجھے یہ بتا دو کہ تم کون ہو؟ میں نے لجاجت سے کہا۔ تمہارا مطلب ہے میرا نام؟ وہ بے نیازی سے بولا۔ نام سے کیا فرق پڑے گا تم کو؟ فرض کرو میرا نام ایکس ہے۔ یہ نام جاسوسی ناولوں اور کہانیوں میں بہت مقبول ہے۔ تم مجھے مسٹر ایکس کہہ سکتے ہو۔ مسٹر ایکس، کچھ سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے کہا۔ اگر میں کچھ بتا سکتا تو ضرور بتا دیتا۔ MRS ویسی تنظیم نہیں ہے جیسی PLO یا پھر ILR۔ اس میں صرف ہم لوگ ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ کچھ سوالات کے میں نے عمدن غلط جواب دیے تھے۔ کوئی بات نہیں، وہ بولا۔ یہ لو دوسری کاپی۔ شام تک اس میں صحیح جوابات لکھ دو جس حد تک لکھ سکتے ہو، ورنہ کل ایک اور فلم کی شوٹنگ ہوگی۔ فلم ویسی ہی ہوگی جیسے تم نے کل دیکھی تھی، مگر اس کی ہیروئن رابعہ ہوگی۔ تم نے یہ دھمکی کل ہی مجھے فلم دکھا کے دے دی تھی۔ میں نے سوال نامہ لیتے ہوئے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ کاش وہ مجبوریاں میری اپنی ہوتی۔ جو کسی طرح بھی مجبور نہیں، وہ ایک خدا کی ذات ہے۔ وہ بولا۔ تم خدا کی بات کیوں کرتے ہو؟ تم اس کے وجود کے قائل ہوتے تو تمہارے دل میں اس کا خوف بھی ہوتا۔ جو کچھ تم کرتے ہو یا کر سکتے ہو، اس پر تو شاید خود شیطان بھی شرمسار ہو۔ ہر شخص اپنے اعمال کی سزا اگر خود کاٹتا ہے تو کوئی انوکھی یا غلط بات نہیں، وہ بولا۔ مگر جو کچھ رابعہ کے ساتھ ہوا یا ہو سکتا ہے، اس میں رابعہ کی کوئی خطا نہیں۔ اس کے ذمہ دار تم ہو۔ تم اسے بچا بھی سکتے ہو۔ نہ بچانا چاہو تو ایک بار پھر اس سوال نامے کو غلط بھر کے دیکھو۔ میرے پاس تمہیں بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یقین کرو۔ سچ اتنا ہی ہے جتنا تم پہلے سے جانتے ہو۔ میں نے کہا۔ تم کو میرے جوابات مطمئن نہیں کریں گے۔ تم یہ سمجھتے رہو گی کہ میں حقائق کو چھپا رہا ہوں۔ کسی دوسرے شہر میں یا ملک میں ہماری کوئی شاخ نہیں، ہمارا کوئی حمایتی تک نہیں۔ تم تصدیق کر سکتے ہو کہ کسی بھی سیاسی جماعت نے ہم سے رابطہ قائم نہیں کیا۔ کوئی ہمیں جانتا ہی نہیں تو رابطہ کیسے قائم کرے گا؟ میرا خیال ہے ایسے جوابات سے بات نہیں بنے گی، وہ بولا۔ تو پھر یہ لے جاؤ۔ میں نے سوال نامہ اسے واپس کر دیا۔ ویسے بھی میں تم کو کسی وعدے کا پابند نہیں کر سکتا۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ میرے پاس اپنے سچ کو ثابت کرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں۔ سچ اگر ایکس رے میں ظاہر ہو سکتا یا کسی لیبارٹری ٹیسٹ سے معلوم کیا جا سکتا تو ہم سب کے لیے کوئی پریشانی کی بات ہی نہ ہوتی۔ مگر اب بات یقین کی ہے۔ ہم سے تم لاکھ بار پوچھو، کسی بھی طرح پوچھو، جواب وہی رہے گا۔
یہ مسئلہ تو ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اور افسوس کی بات میرے لیے یہ ہے کہ اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کی جا سکتی۔ دشمن کی مدد کون کرتا ہے؟ آخر تم میرے دشمن ہو اور میں تمہارا دشمن ہوں۔ میں نے کہا، میں تو تم پر اعتبار بھی نہیں کر سکتا کہ تمہاری کسی بھی ضمانت کی کوئی حیثیت ہے۔ تم اگر کہو کہ سکندر بخت یہ لو خنجر اور اپنا گلا کاٹ لو، اس کے بعد باقی سب کو چھوڑ دیا جائے گا، تو یہ حرام موت ہوگی۔ میرے جان دینے کے بعد بھی تم باقی سب کے ساتھ وہی کرو گے جو تمہارا دل چاہے گا۔ مجھ سے کیے ہوئے وعدے اور میری قربانی کا تم کو خیال تک نہیں آئے گا۔ تم کہو گے کہ وہ بے وقوف تھا کہ ہم نے کہا اور اس نے مان لیا۔ حسکم جہاں پاک، اور بات میری نہیں ہے۔ تم کسی کے سامنے بھی یہ شرط رکھو گے تو وہ دوسروں کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہو جائے گا، جسے تم بے وقوفی سمجھ سکتے ہو۔ وہ ہم سب کے لیے خلوص اور وفاداری کے جذبات کا نام ہے۔ میں ایسی کوئی شرط عائد نہیں کر رہا ہوں۔ ہاں، تمہاری شرط اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ میں نے کہا، تم سچ جاننا چاہتے ہو اور ہمارے سچ کو سچ نہیں مان سکتے۔ پھر ٹھیک ہے، تمہارا جو دل چاہے کرو۔ گویا تم نے آخری فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی بھی سوال کا جواب نہیں دو گے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے فیصلے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں جواب دوں یا نہ دوں، تمہارے لیے ایک ہی بات ہے۔ تم ہمیں جیسے جی چاہے مار ڈالو، تھوڑا تھوڑا کر کے قتل کرو، بے آبرو کر کے مارو، ہمارے جسم سے قطرہ قطرہ خون کشید کرو یا ہمیں پرزہ پرزہ کرو۔ جو ہم نہیں جانتے وہ کیسے بتا سکتے ہیں؟ تم تو ہماری لاش پھنکواتے ہوئے بھی پشیمان نہیں ہوگے۔ دعا کا کیا سوال؟ ہمیں گالی ہی دے دو کہ حرام زادے ضدی تھے، جان دے دی مگر بتایا کچھ نہیں، ہمارا وقت بھی برباد کیا اور توانائی بھی ضائع کی۔ میں نے کہا، وہ کچھ متاثر معلوم ہوتا تھا۔ اس نے پھر سر ہلایا، مگر اس سے کچھ پتا نہیں چلا تھا کہ وہ قائل ہو گیا ہے یا کچھ اور فیصلہ کر چکا ہے۔ جب وہ دروازے کے قریب تھا تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ میں نے کہا، تم یہ تو بتا سکتے ہو کہ کیتھرین کی حالت اب کیسی ہے؟ کوئی خاص فرق نہیں، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ مینٹل شاک کی یہ کیفیت عارضی ہوگی تو 24 گھنٹے میں معلوم ہو جائے گا۔ 24 گھنٹے تو گزر گئے، اب یہ ہے کہ اسے کسی نیورو سرجری کے وارڈ میں کسی ماہر کی زیر نگرانی رکھا جائے تو وہ ہوش میں آ سکتی ہے، مگر وقت کا تعین مشکل ہے، ہفتہ 10 دن بھی لگ سکتے ہیں، مہینہ بھر بھی، اور اگر وہ اسی طرح پڑی رہی تو۔ اس نے فقط کندھے ہلا کے لا علمی کا اور مایوسی کا اظہار کیا۔ یہ تو پھر جو خدا کی مرضی، جب تک زندگی ہوگی جیے گی اسی طرح۔ وہ پھر جانے کو تھا کہ میں نے اسے روک لیا۔ شہلا کی کوئی خبر ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور باہر چلا گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میرا سوال احمقانہ تھا۔ بھلا انہیں کیا پڑی ہے کہ وہ شہلا کی خیریت معلوم کرتے پھریں؟ ان کی بلا سے کل کی مرتی آج مر جائے۔ اس کے جانے کے بعد میں بہت دیر تک سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھا رہا۔ میری عقل تجھ سے مدد اور رہنمائی مانگتی ہے میرے پروردگار۔ میں نے دل کی آواز میں کہا، میں کیا کروں؟ اگر اس مصیبت سے نجات کی کوئی صورت ممکن نہیں تو ہمارے لیے موت کو آسان کر دے۔ شہلا اور محسن کے لیے، کیتھرین کے لیے، میرے اور رابعہ کے لیے ہمیں موت سے پہلے کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ میں نے وہ سارا دن یوں گزارا جسے سزائے موت پانے والا قیدی زندگی کا آخری دن بسر کرتا ہے۔ میں پاگلوں کی طرح اندر مختصر سے دائرے میں چلتا رہا، یہاں تک کہ میری ٹانگیں جواب دے گئیں۔ ڈاکٹر 2 بار آیا اور مجھے چیک کر کے چلا گیا۔ اس نے مجھے فٹ قرار دیا۔ میں نے اس کو بہت سی گالیاں دیں، اسے قصاب، جلاد اور شیطان کہا۔ میرا ذہنی توازن پھر بگڑنے لگا تھا۔ میں دروازہ کوٹتا رہا اور رابعہ اور محسن کو آوازیں دیتا رہا، پھر دلاور اور سراج کو گالیاں دیتا رہا، ان کی منت سماجت کرتا رہا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری آواز کسی کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، تب بھی بے اثر ہے۔ میں نے سارا دن کھانا نہیں کھایا اور جو کھانا آیا تھا وہ ملازم کے منہ پر پھینک دیا۔ رات آئی تو مجھے ان گولیوں کا خیال آیا جو میں نے ڈاکٹر سے لی تھیں۔ وہ 8 گولیاں میرے بستر کے نیچے موجود تھیں۔ میں نے 8 گولیاں ہتھیلی پر رکھی اور چبا کے کھا گیا۔ ان کا ذائقہ بہت خراب تھا، مگر میں نے مزے لے کر سب کو حلق سے اتار لیا اور نیند، بے ہوشی یا موت کا انتظار کرنے لگا۔ میری آنکھیں نیم غنودگی سے بھوجل ہو رہی تھی جب میں نے کسی عورت کے چیخنے کی آواز سنی۔ وہ یوں چلا رہی تھی جیسے وحشی اور بھوکے بھیڑیے ہر طرف سے اس کی بوٹیاں نوچنے کے لیے اس پر یلغار کر رہے ہوں۔ خدا کے لیے چھوڑ دو مجھے جانے دو۔
سکندر مجھے بچاؤ، سکندر سکندر۔ وہ اسی طرح چیخ رہی تھی جیسے وہ لڑکی جسے میں نے ایک فلم میں بڑی بے آبروئی اور بڑے عذاب کے ساتھ مرتے دیکھا تھا۔ مجھے وہ بات بھی یاد تھی کہ یہ سب کچھ رابعہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ آواز رابعہ کی ہے۔ میں نے نیم خوابیدہ ذہن کو بیدار کیا اور غور سے سننے کی کوشش کی۔ شک کی کوئی بات نہیں تھی، وہ رابعہ تھی۔ رابعہ نہ ہوتی تو مجھے کیوں پکارتی، لیکن اس وقت تک میرے حواس پر نیند غالب آنے لگی تھی۔ دوسری بار میں نے پھر وہی درد و کرب میں ڈوبی ہوئی فریاد سنی۔ یہ رابعہ کے سوا کسی کی آواز نہیں ہو سکتی تھی۔ یا اللہ، اللہ میری توبہ! وہ شدید تکلیف میں دہشت سے چیخ رہی تھی۔ چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے۔ رابعہ، میں نے دیوانہ وار چلا کے کہا اور بند دروازے پر مکے مارنے لگا، پوری قوت کے ساتھ، جیسے اپنے خالی ہاتھوں کی قوت سے میں دروازہ توڑ دوں گا۔ اف اللہ! قسم خدا کی، قسم رسول کی، مجھے نہیں معلوم۔ اس کی مسلسل چیخوں سے میرا دماغ پھٹنے لگا۔ ارے ظالموں، مجھے مار ڈالو، میرا گلا کاٹ دو، گولی مار دو، لیکن مجھے ایسا عذاب مت دو۔ یا خدا، ہائے میں کیا کروں، کدھر جاؤں؟ سکندر مجھے بچاؤ، سکندر۔ رابعہ، میں نے دروازے پر پاگلوں کی طرح یلغار کی۔ رابعہ، میں آ رہا ہوں، میں ان سب کا خون پی جاؤں گا۔ دلاور، سراج، رابعہ کو چھوڑ دو، اسے کچھ نہیں معلوم، اسے عذاب مت دو۔ میں نے دروازے پر لاتے اور مکے برسانا جاری رکھا۔ میرے ہاتھ زخمی ہو گئے، میرا دماغ رابعہ کی مدد کی پکار سے مفلوج ہو رہا تھا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ان پتھر کی دیواروں سے گزر کے رابعہ تک پہنچ سکوں، لیکن میں چلا چلا کے کہہ رہا تھا کہ میں آ رہا ہوں، اور مسلسل اس بند دروازے سے ٹکرا رہا تھا۔ مجھے یہ بھی نہ پتا تھا کہ رابعہ اس تہہ خانے میں کدھر ہے، کتنے بند دروازے اور کتنی سنگ و خشت کی دیواریں میرے اور اس کے درمیان حائل ہیں۔ میں تو اس کے جسم پر گزرنے والا سارا عذاب جھیل رہا تھا۔ اس کی ہر صدا پر میرے دل میں درد کا آتشی نشتر پیوست ہو جاتا تھا اور ایک ناقابل برداشت کرب بن کے میرے وجود کو کچلنے لگتا تھا، میرے احساس کو سن کرنے لگتا تھا۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی اور اس کی ہر چیخ ایک تڑپ تھی۔ میری آنکھیں اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ بھوکے بھیڑیوں کے نرغے میں ہے جو اس کے بدن پر اپنے صفاک پنجوں اور اپنے خونی دانتوں کی درندگی آزما رہے تھے۔ اس کے زخمی لہو لہان جسم پر اپنے شیطانی ہاتھوں کے لمبے لمبے ناخنوں سے حیوانیت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اسے ہوس پرست، صفاک اور ہونا شام جانور بھنبوڑ رہے تھے، ہر طرف سے نوچ رہے تھے، کاٹ رہے تھے، اس کے گرد جمع ہو کے دہشت اور بربریت کا ننگا رقص کر رہے تھے۔ عورت کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس کی عصمت اور عفت اور معصومیت کی دھجیاں اڑا رہے تھے، اور وہ چلا رہی تھی، خدا کو مدد کے لیے پکار رہی تھی، مجھے بلا رہی تھی، موت مانگ رہی تھی۔ میں نے چیخ چیخ کر دلاور کو اور سراج کو ایک سے ایک گندی گالی دی اور اپنا سر دروازے سے ٹکرانے لگا۔ رابعہ کی آواز میرے دل کو یوں پارا پارا کر رہی تھی کہ ہر قطرہ خون درد و کرب کا سمندر بن کے ابلنے لگا تھا، لیکن پھر بھی وہ دکھ بھری بے بس پکارتی ہوئی آواز کسی ہزار نوکیلے درندوں والی آری کی طرح میرے جگر کو کاٹتی جا رہی تھی۔